باطل قوتیں اور طاقتیں خواہ کسی بھی جگہ پر جلوہ گر ہوں، کار فرما ہوں، ان کو آپ نے للکارا ہے۔ آپ نے ان کو للکارا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بغیر، آپ کے ذکر کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر، آپ کے اصولوں کے بغیر، آپ کی سیرت کے بغیر اور اس کا مطالعہ کیے بغیر اسلام کی تاریخ نامکمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے تھے اور آپ یہ اعلان کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ سے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہیں کہ میں ملت ابراہیم کے طریقے پر، میں ابراہیم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہوں۔ اور وہ اعلان ضروری بھی تھا، کیونکہ دوسری طرف بھی دعویٰ یہی تھا۔ دوسری کافر جو تھے ان کا دعویٰ بھی یہی تھا، کافروں کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، سیدنا ابراہیم کی ملت ہم ہیں، سیدنا ابراہیم کے وضع کردہ اصولوں پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ کافروں کی طرف سے بھی یہ دعوت ہے۔ لہٰذا اس دور میں یہ تقابلی جیسا اور یہ تقابلی مطالعہ عرب کے باشندوں کو دیکھنے میں ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار کون ہیں، آپ کی تعلیمات کو سچائی کے طور پر اپنانے والے کون ہیں، اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے محض دعویٰ کرنے والے کون ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب اور یہ آپ کو عزت اور آپ کو یہ شرف اور آپ کو یہ بزرگی کسی محض آپ اس وجہ سے کہ فلاں کے بیٹے ہیں کی بنیاد پر نہیں ملی، فلاں کے باپ ہیں کی بنیاد پر نہیں ملی، بلکہ قرآن اس بارے میں ایک دلیل پیش کرتا ہے، قرآن اس بارے میں ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان آزمائش پر پورا اترے، ان باتوں کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ یہ بجھارتیں نہیں تھی، یہ پہیلیاں نہیں تھی، یہ راہ عمل کی باتیں تھی، یہ جد و جہد کے میدان کے اندر آزمائش تھی، یہ باطل سے ٹکرا جانے کی آزمائش تھی، یہ کوئی بھول بھلائیاں نہیں تھی کہ بتاؤ 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں، اس نے بتا دیا، کہا واہ ابھی تو بڑا قابل ہے۔ اس طرح کی یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ بات عملی طور پر انسانی سطح پر رہتے ہوئے، انسانوں کے معاشرے پر میں رہتے ہوئے، بگڑی ہوئی قوم کے ساتھ پالا پڑتے ہوئے، شرک اور رسومات اور بدعات کے اندر، ظلم اور ستم کے اندر، لت پت قوم کے اندر رہتے ہوئے، اس قوم کی اخلاقی حالت انتہائی گری ہوئی، انتہائی نچلے سطح کی، اس قوم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا، اور یہ وہ آزمائش تھی جس پر وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ اے ابراہیم میں لوگوں کا تجھے امام بنانے والا ہوں، امامت کا منصب دینے والا ہوں۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ انی، بے شک میں تجھے بنانے والا، للناس اماما،
یہ ہے وہ حقیقی امامت، یہ ہے وہ رہنمائی کی امامت، یہ ہے وہ قیادت کی امامت، یہ ہے وہ صحیح معاشرہ تشکیل دینے کی امامت۔ انی جاعلک للناس اماما، آپ کا ایک سوال بھی یہاں پر مذکور ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے کیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بشارت آپ کو ہوئی، یہ خوشخبری آپ کو ملی اور یہ منصب کے عطا کرنے کا اعلان ہوا تو آپ نے سوال کیا، قال ومن ذریتی، کہا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا، امامت کا منصب، نبوت کا منصب؟ قال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ امامت کا منصب، قیادت کا منصب، نبوت کا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ محترم بھائیوں، پتہ نہیں حضرت اقبال نے اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ شعر کہا یا کسی اور آیت کو سامنے رکھ، تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امامت کس کو کہتے ہیں؟ امامت کیا ہے؟ اب یہ آیت کو بھی آپ سامنے رکھیں، وائٹ بورڈ نہیں ہے، بلیک بورڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کو بھی رکھوں اور اس کے ترجمے کو بھی رکھوں اور اس کے مفہوم کو بھی رکھوں اور ساتھ اقبال کے شعر کو بھی رکھوں اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دوں کہ ذرا بتائیے کہ یہ شعر اس آیت کے تناظر میں کہا گیا، اس آیت کے ترجمے اور فکر کی روشنی میں کہا گیا ہے، یا کس ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق؟ تو نے مجھ سے امامت کی حقیقت پوچھی ہے نا، تو ایک تو امامت وہ ہے کہ جس کی ابھی بات ہوئی کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ امام، وہ چھوٹی امامت کے منصب پر ہوں، وہ دو رکعت کے امام ہوں، وہ کونسلری کی سطح کے امام ہوں، وہ ناظمی کی سطح کے امام ہوں، وہ صوبائی اسمبلی کی سطح کے امام ہوں، وہ قومی اسمبلی کی سطح کے امام ہوں، وہ کسی بھی سطح کے امام ہوں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی۔ ان انسانوں کی امامت اور اس منصب پر قائم رہنا فتنے سے خالی نہیں، شر سے خالی نہیں ہے۔ وہ قومیں ترقی کبھی نہیں کر سکیں گی، ان میں اخلاقیات کبھی پرورش نہیں پا سکیں گے، ان کے اندر کبھی بھی معاشی اور اخلاقی ترقی دور تک ان کے نہیں ہوگی۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، سلاطین بادشاہوں کا درباری بنا دے، ان کی چوکھٹوں پر جبین نیاز جھکانے والا بنا دے، ان کے سامنے گونگا بنا دے، ان کے سامنے بہرا بنا دے، ان کی بندگی کا وعدہ کرنے والا بنا دے۔ ایسے اماموں کی جو منصب ہے وہ امت کے لیے فتنہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے شعر سنا، اب ذرا اس آیت کو پھر سن لیجیے۔ اذ قال ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا میری اولاد کو بھی بنائے گا۔ قال لا ینال احد الظالمین، کہا میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں۔ محترم بھائیوں، اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اور اس پہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں سورہ نحل 120 آیت کے اندر پوری ایک امت کہا گیا ہے، پوری ایک جماعت کہا گیا ہے، پوری ایک پارٹی کہا گیا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھے، وہ اپنی شخصیت کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنی محنت کے اندر، اپنی کوشش اور جد و جہد کے اندر ایک پوری تنظیم تھے، ایک پوری جماعت تھے، ایک پوری پارٹی تھے۔
قرآن پاک اس انداز میں وہاں ذکر کرتا ہے سورہ نحل 120 آیت کے اندر، اِنَّ ابراہیم کانا امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھی، کانت امتن، امت کا لفظ کا اطلاق جو ہے ایک پورے گروہ پر ہوتا ہے۔ اسی بات کو اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں گا، بات اچھی ہے، پیغام اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے، لیکن میں تو اکیلا ہوں، میں اس پر تو چل نہیں سکتا، میں تو یہ کام کر نہیں سکتا۔ افراد کے ہاتھوں میں، یہ قومیں کن سے بنتی ہیں؟ یہ پتھروں سے نہیں بنتی، یہ درختوں سے نہیں بنتی، یہ حجر و شجر سے نہیں بنتی، یہ پانیوں سے نہیں بنتی، یہ دریاؤں سے اور نالوں سے، گلی کوچوں سے نہیں بنتی، یہ افراد سے ہی تو قوم بنتی ہے۔ قوم کے اندر جتنے صالح افراد ہوں گے، جتنے مثبت ذہن والے افراد ہوں گے، وہ قوم، وہ امت، وہ گروہ، وہ ملک، وہ قوم ایک اچھی قوم شمار ہوگی، ایک باعزت قوم شمار ہوگی، ایک باشعور قوم شمار ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، چونکہ پچھلا جمعہ فلسفہ حج کے حوالے سے، یہ جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے، اور آئندہ والا جمعہ جو ہے وہ آپ کے اشعار کے حوالے سے اور آپ کی قربانیوں کے حوالے سے اور آپ کے پیش کردہ پیغام کے حوالے سے ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے، بلکہ مکی صورتوں کے اندر 13 سال کے اندر جو قرآن نازل ہوا، اس میں چونکہ دعویٰ تھا مشرکین مکہ تھا اور قریش کا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں، وہاں تو جا بجا ابراہیم کے طریقے کا ذکر ملتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا ذکر ملتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ملتا ہے، آپ کے پیغام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 13 سال کے اندر نازل ہونے والے قرآن میں زیادہ تر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، آپ کی گفتگو ہے اور آپ کا پیغام ہے۔ ذرا آئیے اور آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں اتباع کا حکم ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور آپ سے اعلان کروایا گیا کہ آپ جگہ بجگہ کہو کہ میں ابراہیم کے طریقے پر، میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں ان اصولوں پر چلتا ہوں اور اسی پیغام کو لے کر آیا ہوں اور اسی دعوت کو لے کر آیا ہوں۔ ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، ہاتھ بے زور ہے اور الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ یعنی الٹ بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو بیٹا بت شکن تھا، بیٹا بت شکن تھا اور باپ جو تھا وہ بت گر تھا، وہ صنموں کو بناتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ باپ جو ہے تھا ابراہیم پدر، وہ پدر جو تھے، یہ ابراہیم سے مراد صرف محض ذات ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں ہے، یہ پوری ایک ابراہیمیت ہے، یہ پوری ایک حنفیت ہے، جس کی ایک پوری داستان ہے، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل، سیدنا یوسف علیہ السلام، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، اور اسی طرح کربلا، اور یہ داستان، یہ ساری ابراہیمیت ہے، یہ دعوت ایک ہی ہے، یہ ساری حنیفیت ہے، یہ ساری یکسوئی اور یک رنگی کی بات ہے۔ تو یہاں اقبال کے شعر سے مراد محض سیدنا ابراہیم کی ذات نہیں بلکہ ابراہیمیت ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ تمہارے جو اسلاف تھے، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، وہ ابراہیم تھے، وہ بت شکن تھے اور تم بت گر۔ ایک جگہ پر تو جھنجھوڑ کر رکھ دی، ایک جگہ پر تو ایسی بات کی
کہ جس کو جواب شکوہ کی باتیں ہیں ساری، اور جواب شکوہ کی روح یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں نے اپنی چیخ و پکار اللہ کے حضور میں پیش کی، اللہ کو شکوہ کیا، نام تیرا ہم لیتے ہیں، جبین ہم تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، کعبے کو سجدوں سے ہم بساتے ہیں، قرآن کو سینوں سے ہم لگاتے ہیں، خشکیوں اور صحراؤں میں ہم لڑتے ہیں، اور ساری تیری عنایات یورپ کے اوپر، ساری تیری مہربانیاں انگریزوں کے اوپر، سارے کا سارا خوبصورتی وہاں پر، رانائی وہاں پر، حسن وہاں پر، ڈسپلن وہاں پر، اور قانون کی پابندی وہاں پر، اور احترام انسانیت اور فلاں چیزیں، اخلاقی برتریاں وہاں پر موجود ہیں۔ اخلاقی برتریوں کے ساتھ ساتھ معاشی برتریاں بھی اور معاشی ترقی بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایک حیوانیت ہے جس کا عروج ہے، جو کسی بھی دور میں مغرب کی تباہی کا سبب بنے گی۔ باقی اخلاقیات کے حوالے سے بھی مجھے یہاں پر ایک نمازی، ہماری مسجد کے نمازی ایک بات بتا رہے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور باقی علماء کرام کے حوالے سے، کہ وہ بیٹھے، انہوں نے ٹکٹ جو تھی وہ نچلے درجے کے لیے تھی، بیٹھو اچانک جو ہے وہ اچھے درجے میں گئے اور وہاں پر اترے، اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ اپنے ماسٹر صاحب سے ملے اور کہا کہ جی مجھ سے یہ وصول کریں پیسے، کیونکہ میں نے سفر فلاں ٹکٹ میں کیا ہے۔ تو اس طرح کی اخلاقی برتری علماء کی بتا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ڈولی منیر کی بیگم وہاں لندن کے ساتھ کسی قصبے کے اندر ایک جج تھی، اور اس نے چھٹیاں منائی دونوں شوہر نے، اور چھٹیاں منانے کے بعد واپس آئے اور ذرا لیٹ ہو گئے، دائیں بائیں جلدی تھی، جلدی وہاں اسٹیشن پہ گئے اور ٹکٹ نہ خرید سکی، گنجان تھا وہ ٹکٹ کر، اور اس کی یہ بھی شرط تھی کہ وہاں کھلے پیسے دینے جتنے کا ٹکٹ ہے، چونکہ رش زیادہ ہوتا تھا، وہ ٹکٹ کے بغیر سوار ہوئی، وہاں پر پہنچی، پہنچنے کے بعد وہ ٹکٹ گھر میں گئی اور کہا کہ میں نے ٹکٹ کے بغیر سفر کیا ہے، مجھ سے پیسے لیے جائیں۔ انہوں نے پیسے بھی لیے اور جرمانہ بھی وصول کیا، اور جرمانہ بھی اس نے دیا، خود جا کر دی۔ جب اخلاقی برتری ہوتی ہے لوگوں کو تو وہ پھر حکومت کرتے ہیں، وہ 2-4 بھی آ جائیں، وہ 10-20 بھی آ جائیں، وہ آ کر حاکم بن جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے، یہ جب مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی یہ اخلاقیات۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، کافر پیے گا تو اس کی بجھے گی، مسلمان پیے گا تو اس کی بجھے گی۔ قانون کی پابندی کرنا، اخلاقیات پر عمل کرنا انسانوں کو یہ ترقی دیتی ہے، اور قانون کا احترام کرنا، عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، جس کے لیے تمام انبیاء آئے تھے، تمام نبی آئے تھے، تمام رسول آئے تھے، اس کو قائم کرنا قوموں کو یہ چیز ترقی دیتی ہے۔ اور اگر یہ کوئی دوسرا، کوئی کافر قانون کی پابندی کرے گا، عدل قائم کرے گا، انصاف قائم کرے گا اور اس طرح کی اخلاقی چیزوں کو اپنائے گا تو پیاس ان کی بجھے گی، ترقی وہ کریں گے، اور ہم ان کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کے ملکوں کے ویزے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور اپنی جنت، اپنے ملک کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے خطے کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ اپنی دنیاوی جنت جو ہے اور دنیا کی جنت جو ہے وہ اس خطے کو سمجھیں گے۔ اس پہ غور کرنا ہے۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، آج کا پسر وہی آزر ہے۔ کس طرح حضرت اقبال سے پوچھا جائے کہ یہ پسر جو ہے یہ آزر کس طرح بنا، کہا بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، ہر میں کعبہ بھی نیا اور بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ کعبے، ہر میں کعبہ بھی نیا ہے، بت بھی نئے ہیں اور تم بھی نئے ہو۔ کس طرح وہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے بھی ترشوائے صنم، اور مسلمان نے اپنا حرم اور تعمیر کیا ہوا ہے، اور تہذیب کے آزر نے اور صنم ترشوائے ہوئے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیراہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا اور آپ کو بتا چکا کہ اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں۔ اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محترم بھائیوں، یہ برادری کا بت ہے، اور یہ دولت کا بت ہے، یہ حب جاہ کا بت ہے،
یہ حب منصب کا بت ہے، یہ اس طرح کی اور بہت سارے بت ہیں کہ جو ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مجاز سے، الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیوں؟ اس طرح کے بت ہیں بھی سے۔ اب ایک جن چھوڑنے والی بات کہ ضمن میں ابراہیمیت کا ذکر کرتے ہوئے اور حنفیت کا ذکر کرتے ہوئے محترم حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ایسی بات ہے جو بالکل تیر کی طرح لگتی ہے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، تم قبروں کی تجارت کرتے ہو، وہاں پر اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ، وہ خانقاہی نظام اور وہی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اور میراث میں آئین مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقاقوں کے نشیمن۔ دو ہی منصب ہیں آج پاکستان کے اندر جو دینی منصب سمجھے جاتے ہیں، جو احترام کے منصب سمجھے جاتے ہیں، ایک علماء کا منصب ہے اور ایک پیران نظام کا منصب ہے، لیکن اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ، وہ نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، یہ تجارت نہیں ہے۔ اس منصب پر بیٹھ جانا، اس بزرگ کے کمالات، اس بزرگ کی کرامات، اس بزرگ کی نیکییں، اس بزرگ کی اچھائییں، اس بزرگ کی بھلائییں، اور اس بزرگ کی اللہ کی بندگی، اور اس بزرگ کی اللہ کے ساتھ تعلق، اور رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس بزرگ کی جو تھی، اس کے قصے بیان کر کے، ان کی کرامات بیان کر کے، اور جیب اپنی بھرنی، محلات اپنے تعمیر کرنے، اس بزرگ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اس کی دعوت کو نہیں اپنانا، اس کے اصولوں کو نہیں اپنانا، صرف اس کی کمائی کھانی۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ ہے وہ بات۔ محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، غور سے سنیے گا اس بات کو اور توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن کے اندر جا بجا ان کا جہاں پر تعارف ہے، جہاں پر ان کا ذکر ہے، وہاں اس بات کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، شرک کسی اعتبار سے بھی وہ نہیں کرتے تھے، اور شرک کے خلاف وہ سب سے زیادہ علم بغاوت انہوں نے بلند کیا۔ سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ جو 26 آیت نمبر ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ، وَلَا يُشْرِكُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کے حکم کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آج جو ہمارا توحید کا عالم ہے اور جو داعیان توحید ہیں، وہ توحید فی العبادات کی تو بات ہے، توحید فی معاملات کی تو بات ہے، لیکن توحید فی الحکم کی بات نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ منبر و محراب اس پر صدیوں سے خاموش ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ، اللہ کا جو حکم ہے، اس کا جو دیا ہوا ضابطہ ہے، اس ضابطے کو چھوڑ کر ایک آدمی اگر اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز نہیں جھکاتا، کہیں اور اپنے ماتھے کو جا کر ٹیکتا ہے، تو سارے مسلمان تشویش ان کے اندر دوڑ جاتی ہے، پریشانی ان کے اندر دوڑ جاتی ہے، اور دوڑنی بھی چاہیے، ضروری دوڑنی چاہیے کہ یار یہ شرک کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اس طرح سر کو نہیں جھکانا چاہیے، یہ شرک ہے۔ لیکن جو اس کے حکم کے اندر شرک ہو رہا ہے، کوئی تشویش ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ منبر و محراب بتائیں تو پریشانی ہونا، بھئی جیسا وہ توحید ہے ویسی یہی توحید ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے اپنا خدائی دعویٰ کیا تھا، وہ شرک فی الحکم کے دائی تھے، وہ حکم کے اندر شرک کروایا کرتے تھے۔ انا ربکم الاعلی کا جنہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ حکم ہمارا چلے گا،
پاکستان کے مسائل کا حل کس کے اندر ہے؟ کہاں پر ہے؟ اس توحید کو اپنانے کے اندر، اس توحید کو اپنانے کے اندر ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ جو شرک فی الحکم ہوتا ہے، اس شرک فی الحکم کو ختم کرنا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی وہ جو اصل بنیادی طور پر جو جوہر اس وقت موجود تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بنیادی شرک موجود تھا وہ تو شرک فی الحکم موجود تھا، شرک فی الحکم موجود تھا، لیکن ان کو کچھ روحانیت بھی چاہیے تھی، ان کو کچھ سکون بھی چاہیے تھی، ان کو کچھ دل کو تسلی بھی چاہیے تھی۔ ہندوستان کے کافروں کو بھی تو چاہیے نا، یہاں کے یہودیوں کو بھی تو روحانی تسکین چاہیے نا، یہاں کے عیسائیوں کو بھی تو روحانی تسکین چاہیے تھی نا۔ وہ ہندوستان کے ہندو اپنے دل کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے مندر کا رخ کر لیتے ہیں، گرجے گھروں کا رخ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا کر لیتے ہیں۔ اب وہ سارے معاملات کے اندر تو نمرود کی مانتے تھے، سارے معاملات کے اندر تو نمرود کو خدا مانتے تھے اور اس کے قانون کے پیروکار تھے۔ یہ قانون کے اندر شرک تھا۔ آج پارلیمنٹ کی بات ہو، آج قانون کی بات ہو، آج اس حوالے سے بات ہو تو جناب اچھے اچھے نیک اور دیندار اور صالحین تاجر حضرات داڑھی رکھی ہوئی، نماز کے پابند، صف اول میں آ کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے، اس طرح کی بات ہو تو کہہ دیتے ہیں بھائی سیاست ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ یہی ہے، ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سیاست نہیں، یہ دین ہے۔ یہ بدر کا میدان، یہ احد کا میدان، یہ کربلا کیوں سجتی ہے اور یہ ہجرت کیوں ہوتی ہے، یہ تبلیغ کا میدان کیوں سجتا ہے، یہ طائف میں پتھر کیوں کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ صرف محض تبلیغ کی بات ہے اور محض دعوت کی بات ہے اور محض پیار سے سمجھانے کی بات ہے اور اللہ کے کلمے کو قائم کرنے کی بات نہیں ہے اور نافذ کرنے کی بات نہیں ہے، تو جہاں 13 سال دعوت کا کام ہوتا رہا، آخر 10 سال صبر سے وہ بھی کام دعوت کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے بدر لڑنا اور 70 کافروں کو مارنا، اس کے لیے احد لڑنا اور 70 اصحاب کو اور اس میں اپنے چچا کو بھی شہید کروانا، اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ جو دعوت ہے، جو شرک فی الحکم ہو رہا ہے، جو احکامات کے اندر شرک ہو رہا ہے، جو قانون کے اندر شرک ہو رہا ہے، اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اس قوت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ حکومت ہاتھ میں ہو، اختیار ہاتھ میں ہو، اقتدار ہاتھ میں ہو۔ آخری 2 سالوں میں یہ اقتدار ملا ہے۔ فتح مکہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پے در پے وہ قبیلے خود آنا لگ جاتے ہیں۔ وہ طائف جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اور پتھروں سے آپ کا استقبال ہوا تھا اور آپ کو لہو لعان کر دیا گیا، وہی طائف کا، وہی عبدالیلیل اور وہ جو 3 بھائی تھے، وہ خود مکہ میں چل کر آتے ہیں، مدینہ میں چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام بھی لاتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور آپ کی پیروی بھی کریں گے اور آپ ہماری طرف عامل کو بھی بھیجیے گا اور جو ہمارے اوپر ٹیکس اور زکوٰۃ اور صدقات کا جو معاملہ ہوگا وہ سب ہم ادا کریں گے۔ کیوں ہوا ایسا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی نعوذ باللہ ایسا تو نہیں تھا کہ نبی نہیں تھے، پہلے آپ کی شان میں کمی تو نہیں تھی، پہلے آپ وحی کے بغیر تو بات نہیں کرتے تھے، پہلے وحی کی دعوت کے بغیر آپ اپنی طرف سے تو نہیں بات بناتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، وہی رسول ہیں، وہی پیغمبر ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں، وہی کی پیغام لے کر گئے تھے، وہی دعوت لے کر گئے تھے، لیکن اس وقت اکیلے گئے تھے۔ اب پتہ چل گیا ہے طائف کے لوگوں کو اور حنین کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس وقت آنے والا دور محمد عربی کا دور ہے، اس لیے وفود چل کر آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخری 2 سالوں کے اندر سیاست کس چیز کا نام ہے؟ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، حکومت اور عدالتیں، عدل اور امن قائم کرنے کا نام اگر سیاست ہے تو یہ نبیوں کا پیشہ ہے، یہ رسولوں کا پیشہ ہے۔ رسول آتے ہی عدل قائم کرنے ہیں، رسول آتے ہی امن قائم کرنے ہیں، رسول آتے ہی لوگوں کو پیار و محبت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اور دوسری سیاست جو یورپ کی سیاست ہے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے اس نے خاک سے 200,000 ابلیس۔
اس کو مکس نہ کیجئے، اس کو آپس میں ملائیے نہ، اس کو ایک پلڑے میں نہ تولیے، اس کو ایک نگاہ سے نہ دیکھیے، اس کو ایک زبان کے اندر رد نہ کر دیجئے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزیت والی اس سیاست کی بات جب ہوتی ہے تو یہ تو نبیوں کا پیشہ ہے۔ نبیوں کے پیشے کو اپنانے والے اور نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی دعوت کو عام کرنے والوں کو اور سب کو ایک کھاتے میں آپ کو نہیں لکھنا چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ قربانی کریں گے؟ میں دیکھتا ہوں عارف والا کی گلیوں کے اندر، عارف والوں کی سڑکوں کے اندر بکرے آ چکے ہیں، بڑے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی، کہیں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو سنت ابراہیمی پوری زندگی کی سنت ہے، یہ چھوٹی سنتیں جس کے گرد گھومتی ہیں، ان چھوٹی سنتوں نے جہاں سے جنم لیا ہے وہ بڑی سنت کیا ہے، بڑا پیغام کیا ہے، بڑی دعوت کیا ہے، آفاقی دعوت کیا ہے، آفاقی پیغام کیا ہے۔ آفاقی دعوت اور آفاقی پیغام اللہ کی دھرتی کو شرک سے، شرک فی الحکم ہو، شرک فی العبادات ہو، شرک فی الصفات ہو، ہر طرح کے شرک سے پاک کرنا، یہ آپ کی آفاقی دعوت تھی۔ آج یہ شرک اس قوم کے اندر حکم کے معاملے میں تو رچ بس چکا ہے، اور اس کے خلاف کوئی توحید پرستوں کی طرف سے اعلان بغاوت نہیں ہے۔ وہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہی قبروں کے اوپر بات ہے، وہی روزوں کے اوپر بات ہے، وہی مزارات کے اوپر بات ہے، اور اسی پر ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ جات ہیں، اور اسی پر کھینچا تانی ہے، اور اسی پر کفر ہے، اور اسی پر شرک ہے۔ لیکن اس طرف کی بات ہو تو یہ تو سیاسی باتیں ہو جاتی ہیں، اس شرک کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے مسائل کا حل، آپ کی پریشانیوں کا حل، اور اللہ کے ہاں قیامت والے دن سرخ روح ہونا اسی کے اندر ہے کہ ہر طرح کے شرک کو ختم کیا جائے، ہر طرح کے شرک کو ختم کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم کی دعوت یہ تھی، آپ کا پیغام یہ تھا، اور آپ اسی پیغام کو لے کر آئے تھے۔ اللہ کے بندو، جانوروں پر چھریاں ضرور چلانا، جانوروں کو ذبح ضرور کرنا، اور گوشت بھی ضرور کھانا، لیکن یہ تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچے گا، یہ تمہارا خون بھی اللہ کو ہاں نہیں پہنچے گا۔ وہ نیتیں پہنچیں گی، وہ سوچ پہنچے گی، وہ فکر پہنچے گی کہ جو آپ اس جس فکر سے وہ کر رہے ہیں، اگر ادھر جانور پر چھری چلا رہے ہیں تو ادھر شرک کے اوپر بھی چھری چلائیے، ادھر بدعات کے اوپر بھی چھری چلائیے، ادھر برادری کے بت کے اوپر بھی چھری چلائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک پارٹی تھے۔ سب نے کہا ہم نے تو میلے پر جانا ہے، کہا تم میلے پر جاؤ، میں تمہارا کام تمام کروں گا۔ سارے بتوں کو، جو بھی بت تھے، کسی سے پانی مانگتے تھے، وہ کسی سے روزی مانگتے تھے، کسی سے شفا مانگتے تھے، کسی سے کوئی چیز مانگتے تھے، ان سارے بتوں کے اوپر کلہاڑا مارا اور سارے بتوں کو پاش کر کے رکھ دیا، اور اب وہ واپس آئے اور ان کو ایک ایسا جواب دیا کہ وہ اپنے دل کے اندر شرمندہ بھی ہوئے، نادم بھی ہوئے، پریشان بھی وہ اپنے دل کے اندر ہوئے۔ تو یہ ہے وہ قربانی۔ ان کے اوپر بھی کلہاڑا ماریے، ان برادری کے بتوں کے اوپر بھی ماریے، اس دولت کے بت کے اوپر بھی ماریے، اس حب جا کے بت کے اوپر بھی ماریے، حب منصب کے بت کے اوپر بھی ماریے، اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ ان پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نجات چاہیے، اللہ کے ہاں سرخ روح چاہیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام اعمال کو صحیح پیش کرنا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہی ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، قربانیاں ہر سال ہوتی ہیں، کھالیں ہر سال اکٹھی ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں رہ گئی۔ رسم اذاں اور روح بلالی نہ رہی۔ اور وہی پرواز والی بات ہے کہ شہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، اس کے فلسفے کو سمجھیے، اس کی روح کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے، اس کی یادوں کو سمجھیے کہ یہ یادیں کس چیز کی دلاتی ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج یورپ کی طرف سے یہ لگی ہوئی آگ، یہ آج بھی انداز گلستان پیدا کر سکتی ہے اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔